محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان، ہمارے شہر کانپور کے ایک نوجوان مفتی حضرت مولانا مفتی معاذ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے۔ ہم انشاءاللہ مفتی معاذ صاحب سے ان کی ذاتی زندگی پر اور ان کی ترجیحات پر اور مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے؟ یہ تو آپ کی نظر کرم ہے کہ آپ نے اس لائق سمجھا کہ حاضری کا موقع عنایت کیا، اس کے لیے ہم دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے۔ مفتی صاحب، ہم لوگ جن سے بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ان کی ذاتی زندگی، خاص طور سے بچپن کی زندگی، کیسے دینی تعلیم کی طرف رجحان ہوا، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے کچھ اپنا تعارف کرا دیں۔ نام جیسا کہ آپ نے القاب و آداب کے ساتھ کہہ دیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس لائق اپنے کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ابتدائی زندگی جیسے جب کچھ 3-4 سال کا ایک بچہ ہوتا ہے تو گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ الف با وغیرہ اس کا شروع ہو جائے، تو ابتدائی طور پر ہمیں یاد پڑتا ہے، ہم نے حافظ قمر الزمان صاحب جو ہمارے دوست حضرت مولانا مفتی محمد سلطان قمر صاحب کے والد صاحب ہیں، یاد پڑتا ہے کہ شروع کی کچھ صورتیں ان سے پڑھی۔ پھر اس کے بعد مولانا ذکاء اللہ صاحب ایک حلیم کمپاؤنڈ کی مسجد کے امام ہیں، کچھ ان کے پاس بھی پڑھا۔ پھر اس کے بعد کی یادداشت بتاتی ہے کہ ہم نے نکھٹو شاہ میں، جس کا پورا نام مدرسہ اسلامی عربیہ مظہر العلوم مسجد نکھٹو شاہ ہے، تو اس میں حافظ عبد الرحمن صاحب یہ ہمارے ناظرے کے استاذ ہیں، ہم نے تقریباً 3 سال آپ سے ناظرہ پڑھا، جس میں شروع کے 6-7 مہینے یا 1 سال میں ناظرہ جب ہو گیا تھا تو پھر اسی کو دوبارہ پڑھنا، تیبارہ پڑھنا، اور اس کے ساتھ کچھ دینی تعلیم کا رسالہ پہلا حصہ، دوسرا حصہ ان کے پاس پڑھا۔ اور جب ناظرہ مکمل ہو گیا تو جب ناظرہ چل بھی رہا تھا تو کچھ اور بڑے ہوئے تھے، تو گرین ووڈ جو ساجد سر کا اسکول ہے، جی ہم نے وہاں پر داخلہ لیا، والد صاحب نے کرایا، تو نرسری، کے جی، پریپ، لوور، اپر، اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے فرسٹ تک پہنچے تھے کہ ادھر ناظرہ مکمل ہوا اور والد صاحب نے حفظ کے اندر بیٹھا لیا۔ اب جب والد صاحب نے حفظ کے اندر بیٹھالا تو والد صاحب سے ایک مرتبہ مذاکرہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جب ناظرہ مکمل ہو گیا تھا تو ہم تم کو لے کر مفتی اقبال صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں اس بچے کو عالم بنانا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ پہلے حافظ تو بناؤ، اس کے بعد عالم بنانا۔ تو یہ ہوا کہ حفظ کرنا ہے تو حفظ میں داخلہ ہو گیا، اور ہمارے حفظ کے استاد جو ہے قاری حمید الحی صاحب، جو نکھٹو شاہ میں آج بھی ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے حفظ کے استاد ہیں۔ الحمدللہ حفظ ہمارا 1.5 سال اور زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے 1.25 سال میں ہمارا حفظ ہو گیا۔ جب ہمارا حفظ مکمل ہو گیا تو اب دور کرنا رہتا تھا، تو اب یہ تھا کہ اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آج یہ چیزیں کچھ بڑی مقدار میں چل رہی ہیں کہ بھئی دین کے ساتھ دنیا ضرور ہونی چاہیے، اس وقت بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا۔ تو ہمارے ایک رشتہ داروں میں ایک ہیں ماسٹر الیاس صاحب، جو اب تو ریٹائر ہو گئے، وہ فیضان اسکول میں، جو فیضان انٹر کالج ہے، تو اس میں پڑھاتے تھے، ان سے رابطہ ہوا اور ہم نے فرسٹ کلاس یہ گرین ووڈ میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد بیچ میں سب کچھ چھوڑ رکھا تھا۔ اب یہ ہوا کہ 6 کا انٹرنس دیا جائے فیضان کے اندر۔ اب انٹرنس دیا اور جو کچھ معلوم تھا وہ انٹرنس میں لکھا، اور باقی رشتہ داری بھی تھی، تعلق تھا، تو اس کا فائدہ ہوا کہ رول نمبر سر کو بتا دیا۔ اب رول نمبر جب بتا دیا، جو لسٹ آئی تو دیکھا اس میں بھیا ہمارے رول نمبر کے آگے جو ہے میرا نام لکھا ہوا ہے، بڑے خوش کہ جو ہے 6 میں ایڈمیشن ہو گیا۔ اب 6 پڑھ لیا، ادھر صبح فیضان آتے تھے، 1 بجے چھٹی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد بھاگ دوڑ کے نماز پڑھی، اس کے بعد جو ہے کھانا کھایا جلدی سے، ظہر بعد مدرسے چلے گئے، وہاں حفظ سنایا۔ یہ سلسلہ چلا، ادھر دوڑ چلتا تھا ظہر بعد، اور ادھر 6 کلاس پڑھتے تھے۔ 7ویں کلاس میں آ گئے، پاس ہو گئے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد 7ویں کلاس کے شروع کے صرف 3-4 مہینے ہی گزرے تھے کہ ابو نے کہا کہ دور تو اب ہو گیا ہے، اب جو ہے عالمیت کی باضابطہ تعلیم میں حصہ لینا ہے، اب اس کے لیے کئی وقت چاہیے، صبح بھی چاہیے، دوپہر میں بھی چاہیے، پھر مغرب بعد، پھر عشاء بعد، اور جو ہے اگر دلچسپی ہے اور اگر توجہ ہے تو پھر فجر بعد کا بھی نظام رہتا تھا۔ تو 7 کے صرف 3 مہینے کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد یہ فیضان کو چھوڑ دیا۔ اب باضابطہ مدرسے کے اندر آ گئے۔ اب پہلا سال ہوا، دوسرا سال ہوا، تیسرا سال ہوا،
پڑھنے میں زیادہ شروع میں طبیعت نہیں لگتی تھی. سچی بات آپ کو بتائیں کہ چونکہ پوڈ کاسٹ کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس میں حقیقت بیان کی جاتی ہے، تو دل چاہتا تھا کہ اسکول میں داخلہ ہو، بلکہ اسکول سے زیادہ دل یہ چاہتا تھا کہ میرا ایڈمیشن گرین پارک سوسائٹی اور اکیڈمی میں کرا دیا جائے، ہم وہاں پہ کرکٹ سیکھیں اور بڑھیا کھیلیں جیسے ہوتا ہے، کہ بس یہ شوق تھا. تو جب بھی موقع ملتا تھا تو ادھر ٹہلنے نکل جاتے تھے، یا کبھی مان لیجیے میچ پڑھتے تھے تو مان لیجیے ٹکٹ کا بڑا شوق تھا، ٹکٹ خریدا، میچ بھی دیکھنے کا بڑا شوق تھا، پلیئروں سے خوب ملتے تھے، انگریزوں سے خوب ملتے تھے. اور تو ہم نے نکہتو شاہ میں جہاں تک تعلیم کی تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کر کے جب تعلیم مکمل ہو گئی، اب یہ ہوا کہ کسی نے کہا میں ہتھورا باندھا جانا ہے، کسی نے کہا جامع مسجد امروہہ جانا ہے، کسی نے کہا کہ مجھے دارالعلوم دیوبند جانا ہے. تو دیوبند کا بڑا نام سنتے تھے، دیوبند جانا ہے، دیوبند جانا ہے. تو عید کے بعد دیوبند چلے گئے اور وہاں پر ہمارا داخلہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہو گیا. ہم نے آپ کو یہیں سے جانا ہے کیونکہ ہم دونوں لوگ دارالعلوم دیوبند میں ایک ساتھ پہنچے تھے، عربی ششم میں. البتہ آپ یہاں تھے، ہم ایسے ہی کچھ زندگی لکھنؤ میں یا شاہی میں گزار رہے تھے، اور ہم لوگوں کا داخلہ دارالعلوم میں لازم ہے. لیکن جو دارالعلوم میں آپ کا تعارف ہے وہ ہم ایک صاحب سے بیٹھے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا مفتی معاذ کا مطلب ہے بس کتاب لے کے یا تو ادھر سے جا رہے ہیں یا ادھر سے جا رہے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں. اور پھر آپ نے وہاں پر جو محنت کری، اور محنت کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ آپ فضیلت آپ کی ہوئی، اس کے بعد آپ نے ادب کیا، افتاء کیا، تفسیر بھی غالباً کیا. یہ کیسے آپ نے تدریجی طور پر جو مراحل طے کیے، اور کیسے یہ تمام چیزیں آسان ہو گئی آپ کے لیے کہ دارالعلوم میں آپ نے ایک بڑا جو نام بنا لیا، مفتی معاذ یا اس وقت تو مولانا معاذ، تو یہ کیسے بنا؟ ہمارے طالب علم اگر محنت کرنا چاہیں دارالعلوم کے لیے تو ان کے لیے کیا طریقہ کار رہے گا؟ سچی بات تو آپ کو بتائیں تو دراصل یہ ہمارے جو مشفق و مربی جو والد صاحب ہیں، یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ اور ان کی راتوں کی کڑھن ہے کہ جب یہاں رہتے تھے نکہتو شاہ میں پڑھائی کے دوران، تو بعض مرتبہ کلیش ہوتا تھا. مطلب کلیش ایسا کہ ابا کے سامنے ابا کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ابا میں یہ کرنا ہے، تو ابا کہتے تھے بھیا دیکھو ہم زندہ رہیں نہ زندہ رہیں، اور بلکہ بعض مطلب بھائیوں سے کہتے تھے کہ ہم اگر زندہ نہ رہیں تو اس کو آگے تعلیم اس کی پوری کرانا، اور ہم سے کہتے رہتے تھے بھیا پڑھنے کے بعد اسی لائن میں لگ رہنا. تو اچھا ہمارا مزاج شروع میں لگتا نہیں تھا. نکہتو شاہ میں ہم نے پڑھا تو سمجھ لیجئے کہ محنتی جو طلبہ ہوتے تھے، نہ ہم محنت کرتے تھے نہ ان طلبہ میں ہمارا شمار ہوتا تھا. لیکن آخری کے جو نکہتو شاہ کے سال رہے ہیں، جس میں اصول الشاشی کا سال ہے یا نور الانوار کا سال ہے، اس میں کچھ شعور آنے کا لگا تھا. تو کبھی کبھی ہلکا پڑھ لیا تو جو ہے اس میں کچھ پوزیشن بھی نکہتو شاہ میں آئی، آخری کے سالوں میں دوم بھی آئی اور اول بھی آئی. جب دارالعلوم پہنچ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے کسی اسلامی ملک کے اندر آ گئے ہیں، اور اب لگا کہ اب پڑھنا چاہیے. اور گویا کہ سچی بات ہے، اس وقت سے پڑھنا لکھنا کچھ شروع کیا تو اپنے حساب سے تو تکرار میں حصہ لیا، اور اسی طریقے سے وہاں کی جو انجمنیں ہوتی تھیں اس میں حصہ لیا. انجمن مدنی دارالمطالعہ ہے، اس کا ایک ذیلی شعبہ بزم شیخ الاسلام ہے، اس میں حصہ لیا. اور اپنے بڑوں سے کوشش کرتے تھے کہ رابطے میں رہیں، جو اس وقت کے نمایاں طلبہ ہوا کرتے تھے پوزیشن والے. جو پوزیشن والا دارالعلوم میں ہوتا ہے اس کا ایک اپنا الگ سے نام ہوتا ہے، جی جی. تو بلکہ طلبہ کی زبانوں پر ان کا نام ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے جیسا بننا ہے. کمروں میں چائے بھی چل رہی ہے تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان پوزیشن ہولڈر کا انہوں نے ذکر دیا. اب وہ پوزیشن ہولڈر چاہے وہ دورے کے ہوں، چاہے وہ ادب کے ہوں، چاہے وہ تفسیر کے ہوں، چاہے تخصص فی الادب کے ہوں. تو اس طریقے سے بس ابا ادھر دعا کرتے تھے، ادھر کچھ تھوڑی موڑی ہم کوشش کرتے تھے. ہماری اس وقت نگرانی ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ ہم سے سینئر تھے مفتی سلطان قمر صاحب، جو اس وقت ماشاءاللہ پٹکا پور مدرسے میں مدرس ہیں. تو ان کی گویا کہ چاہت سے، ان کی کوشش سے ہماری سیٹ ان کے کمرے میں ہو گئی تھی. تو ایک پریشر وہ بھی رہتا تھا کہ ہر وقت ان کے سامنے ہیں تو زیادہ ادھر ادھر جانا نہیں، ہر چیز پہ نظر ہوتی تھی. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مفتی سلطان بھائی کہتے تھے، سلطان بھائی کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی اپنے سے بڑے لوگوں سے ملنے کی، یا جو ہے دور دراز نکل جانے کی، کیونکہ سلطان بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، کھانا پینا ساتھ رہتا تھا. تو اس کی وجہ سے ادھر ادھر کی صحبت سے محفوظ رہے. تو سلطان بھائی پڑھ رہے ہیں، ان کو شوق تھا پڑھنے کا. اب جو ہے اگر ہمیں دل کر رہا ہے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، نہیں دل کر رہا تو مجبوری میں پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے یہ ششم ہفتم دورہ دارالعلوم کے اندر گزرا، اور دورے میں ہمارا جو اوسط آیا وہ 81 پوائنٹ کچھ آیا، 81 پوائنٹ کچھ آیا. اب یہ تھا کہ آگے پڑھنا ہے، چونکہ عمر کم تھی. اب جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے یا جن کے شعبے دوسرے ہوتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم نے درخواستیں سب میں ڈالی. میرا جو پہلا نام آیا وہ تکمیل العلوم میں آیا.
بھائی اور جو ہمارے جو دوسرے ساتھی تھے ان سب کے نمبرات ہم سے بہت زیادہ تھے، تو ان کا افتہ میں بھی آیا، ادب میں بھی آیا، تفسیر میں بھی آیا، علوم میں میرا نام کسی طریقے سے آ گیا، علوم میں آ گیا۔ تو پھر محنت یہ تھی کہ اب آگے محنت کرنی ہے، اب آگے لانا ہے، تو پہلی تپائی پہ جا کے بیٹھ گئے کہ بھئی اب سبق بہت غور سے سننا ہے، تحریر بھی صحیح کرنی ہے اور ساری چیزیں درست کرنی ہے، عربی میں پرچہ لکھنا ہے، وہ ساری چیزیں کرنی ہے، استاذ کی بات کو اتنا غور سے سننا ہے کہ جب امتحان کا پرچہ لکھے تو اس میں استاذ کے حوالے بھی لکھے جائیں، تو اس سے یہ لگے کہ ہمیں کچھ نمایاں الگ سے نمبرات مل جائیں۔ تو جب ششماہی کا نتیجہ آیا تو نمبرات الحمدللہ کچھ بہتر آئے، تقریباً یاد پڑتا ہے 88 کا اوسط آیا۔ اور پھر سالانہ کا جب نمبر آیا تو الحمدللہ اس میں پوزیشن تو شروع کی 3 میں نہیں آ پائے، لیکن چوتھی پوزیشن جو علوم میں بنتی تھی، 40-50 طلبہ ہوتے تھے، ساتھی ہوتے تھے، اس میں نام آیا۔ اب اگلے سال یہ ہوا کہ اب اور درخواست ڈالی جائے، تو ہم نے درخواست افتہ میں بھی ڈالی اور جو ہے ادب میں بھی ڈالی، تو افتہ ادب میں تو آیا نہیں، ہم سے زیادہ صلاحیت والے نمبرات والے ماشاءاللہ ساتھی موجود تھے، لیکن تفسیر میں نام آ گیا۔ اور جب تفسیر میں نام آ گیا اب پھر وہی جذبہ کہ آگے بیٹھنا ہے، بھئی اب ترقی ہوئی تو تھوڑا سا اب پھر سے محنت کرنی ہے اور اتنے نمبرات لانے کہ ادب کے مطلب کے نمبر آ جائیں۔ اب تفسیر میں الحمدللہ ہمارا یاد پڑتا ہے کہ 93 کے قریب اوسط آیا، 92 یا 93 کے قریب اوسط آیا۔ تو پھر افتہ میں درخواست ڈالی، افتہ میں تو نہیں آیا، لیکن الحمدللہ ادب میں داخلہ آ گیا۔ جب ادب میں آیا تو پھر اور یہ کہ بھیا اب ادب میں تو الحمدللہ آ گیا ہے، اب اتنی محنت اس میں اللہ پاک کرا دیں کہ کسی طریقے سے ہم افتہ میں پہنچ جائیں۔ تو افتہ میں جب پہنچے، ادب میں ششماہی امتحان ہوا، تو ششماہی امتحان میں ہمارا تقریباً 94 اوسط آیا، اور درسگاہ کے اندر تقریباً 60 کے قریب ہمارے ساتھی تھے اور بہت باصلاحیت تھے، مطلب ان کا نام چلتا تھا تعلم میں، لیکن ہمارا 60 میں سے تقریباً 6 نمبر پہ نام تھا، بس اللہ کا فضل تھا، والد صاحب کی دعا تھی کہ کسی طریقے سے 6 نمبر پہ آ گئے۔ اب سالانہ کا امتحان ہونے والا تھا کہ ادھر لاک ڈاؤن کی فضا بننے لگی۔ جی اب جب لاک ڈاؤن کی فضا بننے لگی تو بیچ میں یہ بھی آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے امتحان کینسل ہو جائیں، جیسے ایسی ترقی دے دی جائے، تو اب ہم لوگ تو یہ دعا کرتے تھے کسی طریقے سے امتحان کینسل ہی ہو جائے، چونکہ اوسط تو ٹھیک آ ہی چکا تھا، ششماہی میں اوسط تو ٹھیک آ ہی چکا تھا، کسی بنیاد پہ ترقی مل جائے گی تو بہت چانسز بڑھ جائیں گے کہ افتہ میں آسانی سے داخلہ ہو جائے۔ اب سمجھ لیجئے کہ ادھر حکومت کی گائیڈ لائنز آتی رہتی تھی، ادھر ہمارے جو ہے اہتمامی مشورے ہوتے رہتے تھے اساتذہ کے۔ اب یہ ہوا کہ سوالات 5 کے بجائے 3 ہو جائیں، اور امتحان دن میں 1 کے بجائے امتحان دن میں 2 ہو جائیں، مطلب بڑی کوشش، جن کے امتحانات ہو چکے ان کا دوبارہ نہ لیا جائے، اس طرح کی مختلف اسکیمیں آتی گئیں، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ امتحان کینسل ہی ہو گئے، امتحان کینسل ہی ہو گئے۔ جب امتحان کینسل ہو گئے تو لاک ڈاؤن لگ گیا، تو جب لاک ڈاؤن لگا تو سب کچھ بند ہو گیا، کسی طریقے سے بس میں پرمیشن ملی تو کسی طریقے سے ہم لوگ اپنا کانپور پہنچے، لوگوں کی کووڈ کی جانچ یہ سب چل رہی تھی، پتہ نہیں کسی نے میری بھی مخبری کر دی، حالانکہ کہیں جانا آنا نہیں تھا، تو باقاعدہ پھر میری بھی جانچ ہوئی، الحمدللہ جانچ میں جو ہے نگیٹو رہا، پازیٹیو نہیں آئے۔ اور جب لاک ڈاؤن لگ گیا یہ ہوا کہ اب اس سال دارالعلوم میں تعلیم نہیں ہوگی۔ اب جب دارالعلوم میں تعلیم نہیں ہوگی، اب یہ تھا کہ سال اب آئندہ، اچھا ایک طرف یہ بھی بات چل رہی تھی کہ اگلے سال ہو سکتا ہو کہ جو لوگ تکمیلات میں تھے ان کو آئندہ موقع نہ ملے۔ اب ہم بڑی پشوپیش میں تھے کہ اگر دارالعلوم میں موقع نہیں ملتا ہے تو ہم کسی اور مدرسے میں افتہ کرنے جائیں یا افتہ کرنے نہ جائیں، بس اسی کو تعلیم کو اکتفا کر لیں، اب باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں لگ جائے۔ تو عجیب طرح کی افواہیں چلا کرتی تھی، کچھ حقیقت بھی کچھ مبالغہ بھی۔ اسی درمیان ہمارے کچھ ساتھیوں نے داخلہ لیا مظفر نگر بجیڑی کے اندر، ہاں مفتی ارشد صاحب بجیڑی جو دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان کے وہاں ہمارے اس کمرے کے ساتھی آصف بھائی مظفر نگر، جو اس وقت ماشاءاللہ مفتی آصف صاحب ہیں، اور یہ بانڈی پورہ کشمیر کے اندر ماشاءاللہ مولانا رحمۃ اللہ میر صاحب کا جو مدرسہ ہے اس میں پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاذ اچھا موقع ہے کہ یہاں آ جاؤ، ہم لوگ جو ہے بقرعید کے بعد آئے ہیں، تو کبھی دل کہتا تھا جائیں نہ جائیں، کبھی دل کہتا تھا جائیں نہ جائیں، کہنے اگر تم آنا چاہو تو ہم پھر حضرت سے بات کریں، کچھ دیکھیں کہ حضرت ہو سکتا گنجائش نکال لیں۔ تو ایک دم دل میں آیا تو ہم نے کہا آپ حضرت سے بات کرو، تو پھر انہوں نے حضرت کا مجھے نمبر دیا اور کہا کہ ایک مرتبہ تم بھی اپنی طلب ظاہر کرو، ہو سکتا، چونکہ اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کا ایک بار شروع میں داخلہ لے لیا تو لے لیا، اب اس کے بعد داخلے نہیں ہوں گے، یعنی سبق جب شروع ہو گیا تو اب یہی طلبہ رہیں، بڑھیں گے نہیں، چاہے اس میں کسی سے کوئی جانا ہے تو چلا جائے، اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے ایک مرتبہ جمعرات کے دن مفتی ارشد صاحب کو فون ملایا اور کہا کہ حضرت ایسی سی بات ہے، ہم داخلہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ حضرات ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، اور افتہ میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں الاشفاء والنظائر ہم نے علوم میں بھی پڑھ رکھی ہے اور جو ہے اور اس پہ پڑھ رکھی ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ افتہ کوئی الاشفاء والنظائر کا نام ہے کیا؟
یعنی تم جو سمجھ رہے ہو کہ الشفا والنظار پڑھ رکھی تو ہم اس لائق ہے کہ میرا داخلہ ہو جائے، پھر اپنے وہاں کے کچھ اصول و ضابطے بتائیں۔ پہلے تو کہا دیکھو اب داخلہ تو نہیں ہو پائے گا، اب تم اگر ہم سے یہ مشورہ کرو کہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے تو یہ مشورہ تو ہم دے سکتے، لیکن اس کے لیے بھی کل فون کرنا، یہ تو بھول جاؤ کہ داخلہ ہو، اب تو یہ داخلہ تو نہیں ہوگا۔ اب اگلے دن جمعہ تھا، اب جمعے کی نماز کے بعد ہم نے حضرت کو فون کیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جمعے کی نماز میں یا نماز سے پہلے تمہارا خیال آیا، یعنی کہ ایک طالب علم کا کل فون آیا تھا جو داخلہ چاہ رہا تھا، اور دل میں یہ آیا کہ اس نے طلب ظاہر کی تو اس کو موقع دے دیا جائے، کیوں منع کیا جائے۔ تو اگر تم آ سکتے ہو تو سمجھ لو کہ 2 دن کا موقع ہے، اپنا ضرورت کا سامان لے کر آؤ، ہم تمہارا یہاں پر امتحان اور جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد 10 دن کا تم کو موقع دیں گے۔ اگر تم ہمارے معیار پہ اترو گے اور چل سکو گے تو تمہیں رکھیں گے، ورنہ تم کو واپس کر دیں گے۔ ہم نے کہا سر کب تک پہنچنا ہے؟ کہنے دیکھ لو بس اتوار تک آ جاؤ۔ ہم نے کہا حضرت لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہے، تو کہیں گے طلب ہوگی تو اس کا بھی انتظام کر لو گے۔ تو کسی طریقے سے اب یہ ہوا کہ مظفر نگر کیسے جایا جائے، تو فضل گنج سے بس کا نظم ہوا، اور پھر وہاں سے کسی طریقے سے پہلے دیوبند پہنچے، ضرورت کا سامان لیا، اور ضرورت کا سامان لے کے بجھیڑی پہنچے، اور وقت سے پہلے مغرب سے پہلے پہنچنا تھا، تو عصر بعد اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ تو مغرب کی نماز کے بعد حضرت نماز پڑھ کے آئے تو مصافحہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بلایا اور کہا کہ جو ہے جائزے کے لیے وعدے کے مطابق، تو ہمارے سامنے ہدایہ کھول کے رکھی، ہدایہ جلد ثانی، اور کہا کہ عبارت یہاں سے پڑھو۔ ایک پیراگراف تھا جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف تھا، عبارت پڑھوائی۔ اس کے بعد کہیں کی عبارت میں کچھ غلطی تھی تو کہا کہ دیکھ لو، تو بہرحال عبارت ہو گئی۔ کہیں تشریح ابھی کر دو گے یا کچھ مہلت دیں؟ تو ہم نے کہا مہلت مل جائے تو اور اچھا۔ کہیں گھڑی دیکھ لو 10 منٹ کا وقت ہے، ادھر بیٹھ جاؤ، 10 منٹ کے بعد بلائیں گے اور پھر سے عبارت پڑھوائیں گے، پھر مسئلہ پوچھیں گے۔ اب 10 منٹ ادھر بیٹھے تو بس بار بار حاشیے ہی دیکھ رہے کہ حاشیے میں کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ اب 10 منٹ کے بعد جب دوبارہ حضرت کے پاس ہے، کہیں پھر سے عبارت پڑھو، تو عبارت ہو گئی۔ کہیں گے کیا مسئلہ بیان کیا گیا اس کے اندر؟ صورت مسئلہ بیان کیا گیا۔ پھر دلائل پوچھے اور کہا کہ میں کچھ بولوں گا نہیں، امتحان ہے، بس تم بتاؤ، باقی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ہم کچھ بتائیں گے نہیں۔ تو بہرحال جو مسئلہ تھا اس مسئلے کی کچھ وضاحت ہوئی، اور ایک دلیل تھی اس کی بھی کچھ وضاحت ہوئی۔ یعنی اپنے خیال میں لگا کہ ہم نے 100 نمبر کے پرچے میں سے تقریباً 70-75 نمبر کا پرچہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حل کرا دیا، کیونکہ پتہ تو پہلے سے ہی تھا۔ تو بہرحال یہ رکھ لیا حضرت نے، اور کمرے میں جگہ مل گئی۔ 10 دن گزرے تو اب ہمارے ساتھ ایک دوسرا امتحان یہ لگا تھا کہ 10 دن چل پائیں گے نہیں چل پائیں۔ اب درسگاہ لگی، اب حضرت کا وہاں ایک الگ نظام افتاء کا، تو 2 گھنٹے تعلیم کے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے مطالعے کے ہوتے ہیں۔ اب کوئی طالب علم کسی طالب علم کو بتا نہیں سکتا، اب عبارت پڑھنا ہے، بالکل درست عبارت پڑھنی ہے، مسئلہ خود سمجھانا ہے، ترجمہ خود کرنا ہے بعض چیزوں میں۔ تو ہم تو 10 دن پہلے انتظار کرتے تھے اللہ پاک اس 10 دن کو کسی طریقے سے گزار دے، اور کل افتاء میں 8 ساتھی تھے، ہم کو ملا کے 8 ساتھی تھے۔ تو 10 دن گزر گئے الحمدللہ، اور حضرت نے کچھ کہا نہیں، اور اس طریقے سے 4-5 مہینے جو رمضان سے پہلے باقی تھے، یاد پڑتا ہے کہ 27 شعبان کو پہلی مرتبہ، یعنی عام طور پر دارالعلوم میں 20 شعبان کو چھٹی ہو جاتی، 27 شعبان کو پھر ہم وہاں سے کانپور آئے تھے۔ یہ کچھ اس دوران آپ جب مفتی ارشد صاحب بجیڑی کے ساتھ رہے تو آپ کو مطلب ان کی شخصیت کیسی نظر آئی؟ سچی بات تو یہ کہ بزرگوں کے تذکرے سنتے تو تھے کہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نبی کی محبت ہوتی ہے، لیکن قریب سے کسی بزرگ کو دیکھا نہیں تھا۔ مفتی ارشد صاحب بجھیڑی دامت برکاتہم واقعی ایک علم کے مقام پر بھی اونچی شخصیت ہے، اور فضل و تقوی اور بیعت و سلوک اور وعظ و ارشاد کے میدان میں بھی چوٹی کی شخصیت ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جلال آباد کے ایک بڑی شخصیت بلکہ پورے ہندوستان کی شخصیت ہے، آپ کا اصلاحی تعلق ان سے تھا، اور اصلاحی تعلق ان سے تھا، اور خود مفتی صاحب اتنے مطلب باصلاحیت تھے کہ آپ یقین جانیے دارالعلوم دیوبند کے اندر تقرر استاد کی حیثیت سے جلدی کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ جی حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب جو دارالعلوم کے اس وقت کے محتمم تھے، انہوں نے 11 شوال کو یاد پڑتا ہے کہ تحریر جاری کر دی تھی ان کے بھائی اسجد یا امجد کے ہاتھ کہ ارشد کا تقرر
دارالعلوم میں ہو گیا ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ کہ 7 شوال کو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلال آباد میں تقرر کر لیا تھا، اور 11 شوال کو یہ خط جا رہا کہ دارالعلوم میں آپ کا تقرر ہو گیا۔ اب مفتی صاحب نے مشورہ کیا اپنے شاہ جلال آبادی قدس سرہ سے کہ کیا کیا جائے، تو ہر طریقے سے جلال آباد کا فیصلہ پہلے ہی تھا، اس اعتبار سے بھی کہ شیخ ہیں، اب شیخ کا مشورہ کہیں کہ شیخ کا حکم کہیں کہ جلال آباد پڑھانا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اگر دیکھیں کہ ظاہر میں دیکھیں 7 شوال پہلے پڑتی، 7 شوال میں وہاں تقرر ہو گیا، تو شیخ کے مشورے پر آپ نے دارالعلوم دیوبند کو، مطلب دارالعلوم دیوبند نہیں ہے، ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے حضرت، دارالعلوم دیوبند میں ہاں داخلہ شیخ کے حکم پر، یعنی اس سے جو ہے فنا فی شیخ کا جو تصور صوفیہ کے وہاں ملتا ہے، تو اس کی ایک مثال اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دارالعلوم جس کو ہر آدمی اپنی معراج، داخلہ ہو جانے کو معراج سمجھتا ہے، اور پھر پڑھانے کو، جبکہ وہاں اتنا ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ کسی اور مدرسے میں، معیاری مدرسے میں اچھی گویا کہ بیکنگ کے ساتھ آپ 6-7 سال پڑھائیے، پھر انٹرویو ہوگا، پھر دارالعلوم میں آئیں گے آپ، ایک اپنا پروسیس ہے، اپنا پروٹوکول ہے، لیکن ان کی اپنی صلاحیت تھی کہ وہ ایسے ہی لیے جا رہے تھے۔ تو وہاں سے چونکہ جب انہوں نے پڑھایا 10 سال 14 سال پڑھایا، پھر اس کے بعد حضرت جلال آبادی قدس سرہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اصلاحی تعلق حضرت مولانا حضرت محی السنہ شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا، اور ان سے خلافت بھی حاصل ہوئی، پھر حضرتی کے مشورے پہ بلکہ ان کی صراحت سے بجھیڑی کے اندر بیٹھ گئے، بلکہ حضرت ایک مرتبہ بتا رہے تھے مفتی ارشد صاحب ہم لوگوں کو کہ ہندوستان کے تمام بڑے مدارس چوٹی کے تھے، سب بلا رہے تھے، دارالعلوم دیوبند بعد میں بھی بلا رہا تھا، مفتی سعید صاحب پالنپوری بلا رہے تھے، حضرت مولانا بحرالعلوم مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی بلا رہے تھے، اسی طریقے سے جو ہے سہارنپور میں مفتی سلمان صاحب، یہ تو بڑے بڑے جو حضرات انتقال کر کے یہ سب بلا رہے تھے کہ آ جاؤ، کہ تخصص فی الحدیث کے اندر بھی شعبہ جگہ ملے گی، افتاء کے میدان بھی ملے گا، اور جو ہے حدیث کا میدان بھی ملے گا، اور جو ہے افریقہ سے بھی لوگ بلا رہے تھے، دلی میں امینیہ سے بھی آفر تھا، لیکن حضرت کا مشورہ تھا کہ بجھیڑی، آپ شاید اگر گئے ہوں یا نہ گئے ہوں، آپ جب دیوبند سے مظفر نگر کے راستے پہ چلیں گے تو باغوں والی بائیں ہاتھ پر ہے، بڑا مدرسہ ہے باغوں والی، لوگ اس میں پڑھتے ہیں، اور باغوں والی کے بالکل سامنے یہ موڑ جا رہی ہے یہ بجھیڑی کی، تو یہ اس کے اندر آپ ابھی بھی جائیں گے تو گنے کے کھیت ہے، کہیں پیاز لگی ہے تو کہیں گنا لگا ہے، کہیں گے بالکل گاؤں، یعنی ابھی جب ہم پڑھنے گئے تھے 2021-21 میں تو بالکل گاؤں تھا، ہم لوگوں کے لیے رہنا بہت مشکل تھا، جبکہ دارالعلوم جیسے ماحول میں رہے، بالکل آزاد اوپن ماحول، تو لیکن اللہ کا فضل ہوا، ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ اللہ اکبر الہ آبادی کا جو شعر ہے نا کہ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، ہم پڑھنے میں اس وقت بھی اتنے اچھے نہیں تھے اور آج بھی اپنے آپ کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں، شاید حضرت کی نظر کرم تھی کہ اس سے بہت فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور دارالعلوم کھلا اور ہمیں پھر دیوبند میں چانس ملا، بات چھوٹ گئی تھی ہم اس کو پورا کر دیں کہ جب وہاں سے بجھیڑی سے نکل آئے تو اب دیوبند میں درخواست ڈالی تو الحمدللہ افتاء میں بھی نام آ گیا، تو جب دارالعلوم میں دوبارہ آئے تو بہت سے لوگوں سے جب ملنا ہوا تو انہوں نے فرق محسوس کیا، کہنے لگے کہ جو ہے لاک ڈاؤن سے پہلے کے ماذ تم دوسرے تھے اور لاک ڈاؤن کے بعد کے ماذ تم دوسرے ہو، یعنی افتاء میں اس کے بعد آپ کی پوزیشن بھی آئی تھی؟ ہاں الحمدللہ، جو ہے ایک حسرت تھی ہماری کہ جو ہے دارالعلوم کے اندر کہ جو ہے درسیات کے اندر پوزیشن، ایک ہوتا ہے کہ تقریر میں پوزیشن آ جائے، صحافت میں پوزیشن آ جائے، یہ بھی ایک بہرحال طالب علم کی ایک معراج ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹی معراج ہوتی ہے، اس کے اوپر کی معراج ہوتی ہے درسیات میں پوزیشن آ جائے، اور یقین تھا، یعنی ایسے ہی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس آرزو کو پورا کرا، ہاں اس حضرت کو اس آرزو کو پورا کر دیں گے، تو ششماہی میں تو افتاء میں پوزیشن نہیں ہے، آپ یقین جانیے ہمارے افتاء کے سال میں دور حدیث شریف کے 10 پوزیشن ہولڈر جمع تھے، مطلب اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت مولانا مفتی زکوان صاحب جو حضرت مولانا سلمان صاحب جنوری کے بیٹے ہیں اور اس وقت جامع مسجد امروہہ میں، ان کے بھائی تو نہیں، مفتی صفوان صاحب تو ان کا ہو چکا تھا، اسی طریقے سے کاظم بھائی شاملی جو مفتی کاظم صاحب ہیں اس وقت جو ہے زکریا کے اندر ادب کے نگراں ہیں، اور بڑے بڑے چوٹی کے لوگ تھے، لیکن سالانہ کا جب امتحان ہوا بس پتہ نہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک یقین تھا کہ پوزیشن میری آئے گی، تو افتاء کے گروپ میں ایک مرتبہ کسی نے رمضان کے موقع پہ کہا کہ نتیجہ آ گیا، اور ششماہی والا نتیجہ اس نے بھیج دیا، اب جلد بازی میں آدمی ششماہی سالانہ تو دیکھتا نہیں، پوزیشن دیکھتا، اپنا نام اور نمبر دیکھتا ہے، تو ہم نے جیسی پوزیشن پہ اپنی نظر ڈلی تو غلط میرا نام نہیں تھا اس میں، ہم نے کہا نتیجہ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا ششماہی کا تھا، ششماہی کو بھیجا جا رہا تھا سالانہ، ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا میری پوزیشن نہ، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا ارے یہ تو ششماہی کا نتیجہ ہے، ہم نے کہا الحمدللہ،
اور اس کے اگلے دن نتیجہ آیا، آپ یقین جانیے، اول پوزیشن ذکوان بھائی کی آئی، دوم پوزیشن میری آئی، اور سوم پوزیشن ایک انس بھائی بنارس کے تھے، ان کی سوم پوزیشن ہے۔ آپ کو ایک اور آگے کی بات بتا دیں، یعنی یہ ایک کہتے نہیں انا عند ظنی عبدی بی، اس کا ایک ہمارے ساتھ اس طرح کا اظہار ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب ہم سوچتے تھے کہ پوزیشن تو آئے گی، ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے، اب یہاں رمضان میں قرآن بھی پڑھتے تو دعا بھی کرتے اللہ تعالیٰ پوزیشن آ جائے، اللہ تعالیٰ پوزیشن آ جائے، تو ایک مطلب ایسے ہی سوچ رہے تھے کہ پوزیشن کون سی آنی چاہیے، کہا سوم، کہا کہ نہیں سوم نہیں آنی چاہیے، تو کہا کہ دوم، تو دوم کے بعد اول آتی ہے، تو جیسے ہی اول کا خیال آیا تو فوراً ذکوان بھائی کا خیال آیا۔ ہم نے کہا ذکوان بھائی سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، تحریر کا مسئلہ ہو، پرچے کا مسئلہ ہو، ہم نے کہا اول ذکوان بھائی سے اول نہیں، اول قربان ہے ذکوان بھائی کے لیے۔ اول قربان ہے ذکوان بھائی کے لیے۔ آپ یقین یعنی یہ باتیں ہم کرتے رہتے تھے اور اسی کے مطابق نتیجہ ہے۔ تو بعد میں جب نے ذکوان بھائی کو فون ملایا تو چونکہ پوزیشن آ گئی تھی تو یہ آپ بیتی بتا بھی دی، اور اگر نہ آتی تو یہ سب کس سے بتاتے۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ کہ مفتی ارشد صاحب نہیں آتی تو دیکھ کون رہا۔ مفتی ارشد صاحب کے پاس جو رہے اس سے بہت فائدہ ہوا، نمازوں کا جو اہتمام، تکبیر اولیٰ کا، آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں واحد ایک ایسا پہلا مدرسہ دیکھا جس میں طلباء کی تعلیم کا بھی انتہائی درجے کا خیال، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے جتنے امور ہوتے ہیں زبردست خیال۔ ہم آپ کو ایک بات بتائیں کہ جب ہاسٹل کا تالا بند ہو جاتا تھا تب جو ہے مسجد میں اقامت شروع ہوتی تھی۔ ہم نہیں سمجھتے شاید کسی مدرسے میں اتنا اہتمام ہوتا ہو، اور جب سنتیں ہو جائیں گی تالا کھلے گا، حضرت نکلیں گے، اس کے بعد ابھی ہاسٹل کے اندر یعنی دارالقامہ کے اندر طلباء آتے تھے۔ بجھیڑی میں رہتے ہوئے ایک نماز کی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور جب بجھیڑی سے نکل جاتے تھے اب تلوار لٹکنے لگتی تھی کہ تکبیر نماز تو نہیں چھوٹ پاتی تھی، چونکہ ڈر رہتا تھا کہ حضرت اگر پوچھ لیں گے کہ کہاں پڑھی نماز، تو بتانا تو ہے کہ نماز پڑھی، نماز تو پڑھنی ہی ہوئی ہے، لیکن تکبیر اولیٰ کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جائے، لیکن بجھیڑی میں رہتے ہوئے تکبیر اولیٰ نہیں۔ ارے بہت زبردست مدرسہ، یعنی کہتے نہیں ہے صحت کا بھی بہت خیال کہ فجر بعد جو آپ یاسین شریف پڑھیے، اس کے بعد طلبہ کی ایک ٹکڑی ادھر جائے گی، ایک ٹکڑی ادھر جائے گی، افتاء کے طلبہ ہیں تو یہ ادھر کے رخ میں جائیں گے، اور جب تک اتنی دور نہیں جائیں گے تب تک ناشتے کا نظام نہیں، تو صحت کا بھی بہت خیال، عصر بعد کو بھی خوب خیال، اور زبردست خیال۔ مطلب کہیں کہ جو ہے بس کسی بزرگ کو اگر کسی سب سے قریب سے ہم نے دیکھا ہے تو مفتی ارشد صاحب بجھڑی دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا ہے، ان سے دیکھ کے بہت متاثر ہوئے۔ سب آپ جیسے بتا رہے ہیں اور آپ بتاتے چلے جائیں گے، ہم سنتے چلے جائیں گے۔ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن ظاہر ہے وقت بھی محدود ہے، باتوں کو بھی ختم کرنا ہے۔ میں آپ کے طالب علمانہ زندگی سے متعلق ایک سوال اور کرتا ہوں۔ پہلے تو میں اپنے ناظرین سے کہتا ہوں، دیکھو بھائی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگ اب موجود نہیں، یہ بزرگ ہیں، آپ کو ان کے تذکرے سننے چاہیے، دیکھنے چاہیے، اور ایسے بھی آپ کو آف لائن آ کے مفتی معاذ صاحب کے پاس آگے بیٹھے ہیں، دیگر علماء کے پاس بیٹھے ہیں، تو آپ کو علماء کے تذکرے موجودہ دور میں، یہ جو ہمارے یہاں بات چل پڑی ہے نا کہ اب تو علماء نہیں رہے، اب پہلے جیسے بزرگ نہیں رہے، یہ دیکھیے کتنی بڑی بڑی چیزوں کو قربان کر کے لوگ گاؤں میں بیٹھے دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں تمام لوگ بلا رہے ہیں، تمام ادارے کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، لیکن آدمی کام کر رہا ہے۔ تو اب بھی اللہ والے موجود ہیں، اللہ والے ہر زمانے میں رہتے ہیں، نیک والے لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں، ضرورت ہے ہمیں تلاش کرنے کی، ہمیں ڈھونڈنے کی۔ ہم جاتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، ہم صرف یوٹیوب لیے بیٹھے ہیں اور سب کچھ سوچتے ہیں یہیں سے حاصل کر لیں، تو ہمیں آف لائن بھی علماء کے پاس وقت دینا چاہیے۔ بہرحال مفتی صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم دارالعلوم میں آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے انجمن تقویت الاسلام میں شعبہ مناظرہ میں حصہ نہیں لیا تھا، پھر آپ نے شعبہ مناظرہ میں حصہ لیا، اور شعبہ مناظرہ میں بھی آپ ترقی کرتے کرتے مشاہد الاسلام بھائی کے بعد مفتی مشاہد الاسلام صاحب امروی، جو ایک بہت بڑا نام تھا اس زمانے کا شعبہ مناظرہ میں، اس کے بعد آپ ناظم بنے۔ تو یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ کو شعبہ مناظرہ میں جانا چاہیے، اور جو وہاں پر آپ نے آپ کا جو نظامت کا جو زمانہ رہا وہ کیسا گزرا؟ انجمن تقویت الاسلام سے پہلے ہم وابستہ رہے انجمن مدنی دارالمطالعہ سے، جی، یہ تو پہلے اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں۔ جب ہمارا ششم میں دارالعلوم میں داخلہ ہوا تو معراج گیٹ پہ، مدنی گیٹ پہ انجمن مدنی دارالمطالعہ ممبر سازی مہم اور اس کی تاریخیں شروع کہ اپنا شناختی کارڈ اثر کے بعد لے کر آئیے اور 10 روپے ممبری کارڈ لے کے جائیے، تو بس کسی طریقے سے وہاں پہنچ گئے، اس کے ممبر بن گئے۔ اب انجمن مدنی دارالمطالعہ تو ایک مطالعے کا شعبہ انجمن ہے، لیکن اس کے تحت ایک شعبہ ہے بزم شیخ الاسلام کا، جس کے تحت تقریر کے حلقے لگتے ہیں جمعے کے دن ظہر کے بعد ہفتوں اولیٰ میں اور رابعہ میں ثالثہ وغیرہ میں۔ تو اب ہر 2 ہفتے میں ایک موضوع دیا جاتا تھا تقریر کا، کبھی شاہکار تقریروں سے اور کبھی دل نشیں تقریروں سے، تو ہم ہر 2 ہفتے میں ایک تقریر یاد کرتے تھے۔
اور شش ماہی مسابقے میں آپ کو بتائیں کہ 2 پوزیشن الحمدللہ آئی. سالانہ جب مسابقہ ہوا الحمدللہ اس میں اول پوزیشن آئی. تو اس طریقے سے مدنی دارالمطالعہ میں تھوڑا سا آگے بڑھے بزم شیخ الاسلام کے اندر. تو یہ میرے ششم کا سال تھا. ہفتم کا سال آیا تو ہم نے اور حصہ لیا، پھر اس میں اور تقریر آئی. اور جب تقریر اول آ جاتی تھی، پوزیشن اول آ جاتی تھی، تو اس میں دارالحدیث میں تقریر کرنے کا موقع ملتا تھا. وہ بھی ایک اپنے آپ کی ایک بڑی میراث سمجھی جاتی ہے کہ ایک، اور ہم تو جدید تھے، یعنی ششم میں تھے، جدید تھے، ہم کو جدید ہونے ہی کے ساتھ جو ہے دارالحدیث میں بولنے کا موقع ملا. اور آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اساتذہ کی کرم فرمائی اور والدین کی دعائیں ہیں. دارالحدیث میں اللہ نے بہت بلوایا. اللہ نے اتنا بلوایا، آپ کو بتائیں کہ مدنی دارالمطالعہ کے پلیٹ فارم سے بھی خوب بلوایا، شعبہ مناظرے کے پلیٹ فارم سے بھی بلوایا. اور چونکہ جب شعبہ تکمیل ادب میں تھے تو النادل ادبی میں اساتذہ کی طرف سے ناظر الاجتماعات کی ذمہ داری تھی، جو معتمد کے بعد کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو عربی میں بھی اللہ نے بلوایا. تو دارالعلوم کی یہی 4 بڑی انجمنیں، بزم سجاد، مدنی دارالمطالعہ، انجمن تقویت الاسلام اور یہ النادل ادبی. تو ہم تو لوگوں سے کہتے تھے کہ بزم سجاد چونکہ بہار کی انجمن ہے، بہار، اڑیسہ اور اسی طریقے سے کرناٹک ان کی ہے، ہم کہتے تھے وہ لوگ اپنی پابندی ہٹا لیں تو ہم وہاں سے جا کے بھی دارالحدیث میں آئیں ایک مرتبہ. لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تقریر کے اندر بھی، صحافت کے اندر بھی، ہمیں تو کچھ نہیں آتا تھا، ہمارے ساتھ جو بڑے حضرات تھے ان کا بہت تعاون رہا. خاص طور پر ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے مولانا شاہد صاحب سیتا پوری کا، اور مولانا شفیق صاحب کا، مولانا وسیع اللہ صاحب کا، اور مدنی دارالمطالعہ کے جو ذمہ دار ہیں شمشیر بھائی. لوگ موٹیویشنل اسپیکر تلاش کرتے ہیں اس زمانے میں، کوئی سندیپ مہیشوری کو دیکھ رہا ہے، کوئی منور زما کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے. طلبہ کے بیچ میں جو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے اور کبھی انعام کی لالچ دے کے، کبھی صلاحیتوں کو جو برانگیختہ کیا ہے، یہ بہت سا کریڈٹ ہمارے شمشیر بھائی کو جاتا ہے، جو ایک دیکھنے میں ایک تاجر ہیں لیکن طلبہ کے اندر جو زبردست مہمیز کرتے ہیں، پھر طالب علم بہت آگے تک جاتا ہے. تو دورے سے پہلے مدنی دارالمطالعہ میں لگے رہے. دورے کے سال کسی انجمن سے کوئی وابستگی نہیں، صرف اپنی انجمن، انجمن سیانت الکلام طلبہ ضلع کانپور فتح پور باندہ، اس انجمن سے لگے رہے. جب دورہ ہو گیا، تکمیل علوم میں داخلہ ہوا، اب یہ ہوا کہ بھائی مناظرے میں لگنا چاہیے، چونکہ مناظرے کا ایک مزہ الگ ہے. جب مناظرہ دارالحدیث میں ہوتا تھا اور مشاہد بھائی کی گفتگو سنتے تھے، شعیب بھائی علی گڑھی کی گفتگو سنتے تھے، مبشر بھائی مئو کی گفتگو سنتے تھے، اور اسی میں آپ کی گفتگو بھی ہوا کرتی تھی، تو یہ ہوتے تو بھائی یہ بھی حاصل کرنا چاہیے، یہ بھی ایک الگ ٹیسٹ ہے اور ذائقہ ہے. تو علوم کے سال میں ہم نے شعبہ مناظرہ میں اس میں حصہ لیا، اور الحمدللہ تحریری امتحان کے بعد تقریری امتحان ہوا اور اس میں کسی طریقے سے نام آ گیا. جب نام آ گیا، مشاہد بھائی شعبے کے ناظم اعلیٰ تھے اور ایک رول ماڈل تھے، ان کا ایک سنجیدہ، آپ کے تو زیادہ ساتھ رہیں نہیں جی، ساتھ میں دونوں لوگ بھی رہے، تو ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا مطالعہ، ان کی یادداشت اور ان کا انداز، زبردست آدمی تھے. تو بہت سے طلبہ ان کے لیے اپنا نمونہ سمجھتے تھے کہ ہمیں مشاہد بھائی جیسا بننا ہے. تو مشاہد بھائی کے ساتھ اس سال رہنا ہوا، علوم کے سال میں. تفسیر کے سال میں دارالحدیث میں مناظرہ کا موقع ملا. رکعت تراویح 20 یا 8 اس موضوع پہ تھا. ہمارے ساتھ جو ہے جہانگیر بھائی تھے، ایک بمبئی کے، اصل تو بجنور کے تھے، تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا. وہ مناظرہ اللہ نے بڑا کامیاب کیا. تو اس کے بعد پھر اور مناظرہ ہوا، اس میں بھی موقع ملا. پھر مشاہد بھائی جب چلے گئے تو بڑے لوگ تو جا ہی چکے تھے. مشاہد بھائی چلے گئے تھے، زکریا بھائی امروہہ یہ چلے گئے تھے، اور اس سے پہلے طیب بھائی وغیرہ تو سب جا ہی چکے تھے. شعیب بھائی علی گڑھی بھی سب جا چکے تھے. تو ہمارے ساتھ سمجھ لیجیے سعادت بھائی امروہی جو ہم سے سینئر تھے شعبے کے اندر، تو وہ موجود تھے. ایک صدیق بھائی اڑیسہ جو آج ماشاء اللہ رد الحاد وغیرہ پہ اچھا کام کر رہے ہوتے اڑیسہ میں، وہ تھے. ایک احمد بھائی ممبئی، یہ لوگ تھے. ہم نے جو ارادہ کر لیا تھا کسی طریقے سے اب شعبہ کو چھوڑ دیں گے، تو لیکن مشاہد بھائی کا حکم بھی تھا اور ایک طریقے سے ان کا مشورہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم شعبے سے لگے رہو. اور بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اب ہو تو مشاہد بھائی چلے گئے تو شعبے کی ذمہ داری کس کے پاس آئے گی. تو مشاہد بھائی سے ایک آدھ مرتبہ اس کا تذکرہ بھی ہوا. تو مشاہد بھائی نے ہم سے بتایا کہ جو ہے ایک مرتبہ مفتی مزمل صاحب بدایونی کے پاس، یا جو ہے مولانا توحید عالم صاحب بجنوری کے پاس یہ تذکرہ ہوا نا، بھائی تم تو چلے جاؤ گے، آخری سال ہے، افتتاح کا سال ہے، تو کس کو سمجھتے ہو کہ شعبہ کس کے ہاتھ میں دیا جائے. تو مشاہد بھائی بعد میں ہم سے بتا رہے تھے کہ جو ہے ہم نے ایک آدھ موقع پہ تمہارا بھی نام لیا ہے کہ ذمہ داری اس کو دی جا سکتی ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے رہے. ہم تو بالکل نہیں چاہتے تھے، لیکن نگراں حضرات کی طرف سے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری دے دی گئی. جب ذمہ داری دے دی گئی تو بہت سے کام تو وہ تھے جو مشاہد بھائی کر کے چلے گئے تھے، بلکہ نشت ثانیہ جس کو کہیں گے شعبے کی، وہ کر کے چلے گئے تھے. کچھ کام وہ تھے جو رہ گئے تھے، جو مشاہد بھائی کے منصوبوں میں تھے. اللہ نے ہم کو توفیق دی
اور ہمارے ساتھ جو ٹیم بہت اچھی تھی، سعادت بھائی امروہہ کی، صدیق بھائی اڑیسہ کی، اور بھی کامران بھائی رامپوری جو آج بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے ساتھی تھے، احمد وصیف جو آج کل ماشاءاللہ اس وقت شعبے کے ناظم اعلیٰ ہے، ناصر الدین بھائی مئو ماشاءاللہ اس وقت وہ بھی تخصص فی الحدیث میں ہیں یا افتاء میں ہوں گے۔ یہ لوگ بہت اچھی ٹیم تھی، لیکن ان لوگوں نے محنت اتنی کی کہ شعبہ مشاہد بھائی تو ہمیں تو ان کی کمی کا احساس رہا، لیکن ایک ہوتا ہے بڑے لوگ چلے گئے، لیکن ایک ہوتا تھا کہ شعبہ پٹ جائے گا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بند ہو جائے گا اور لوگوں شعبے کی طرف رجوع ختم ہو جائے گا اور طلبہ کا شعبے میں داخلہ مشکل ہو جائے مطلب رہے گا، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس رسوائی اور اس سبکی سے شعبے کی حفاظت فرمائی۔ یہ تو شعبے کا جو مقصد ہے یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، چونکہ انجمن تقویت الاسلام وہ انجمن اسلام کو مضبوط کرنے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کمزور نہیں کرے گا۔ بے شک۔ تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے مشاہد بھائی نے اپنے زمانے میں کچھ چیزیں شروع کریں، تو آپ نے اپنے زمانے میں کیا کیا وہاں؟ ہمارے نظامت کے سال کے اندر کچھ چیزیں جو نئی ہوئی ہیں، اس میں سے کچھ ماخذ جو تھے ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی، تو جیسے البانی کی صحہ وغیرہ ہیں، اس طریقے سے جو حدیث کی جو وہ کتابیں جو اب عالم عرب سے تباہ ہو کر آ رہی ہیں اور جس میں ایک ہی جلد میں سب کچھ حدیث نمبر وغیرہ کے ساتھ، یہ کتابوں کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ مشاہد بھائی بھی اس کو محسوس کر رہے تھے اور ان کے ذہن میں تھا کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بجٹ کرا دیا تھا۔ جب شعبے کا سالانہ پروگرام ہوا، آپ یقین نہیں کریں گے، اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ تقریباً ہمارے پاس 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی کتابیں جمع تھیں۔ اس سالانہ جو پروگرام ہوا مجھے اچھے سے یاد ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کا تقریباً انعام بڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 30-40 ہزار روپے کی کتابیں بچی ہوں گی، جو آئندہ سال ہے جب ہم نہیں تھے پھر اس میں قریب ایسی ہوگا وہ تقسیم ہوئی۔ اس کے بعد ہمیں کتابیں لینی نہیں پڑی، خریدنی، جو ہمارے پاس اماؤنٹ آیا، لوگوں نے تعاون کیا شعبے کے لیے، ہم نے بھی اپنے روابط استعمال کی اور لوگوں نے اپنے روابط استعمال کیے، جو ہمارے پاس یہ 40-50 ہزار روپے کی رقم محفوظ تھی۔ آپ کو ایک بات اور بتانے سے پیچھے، جب ہم شعبے کی چابی لینے مولانا توحید عالم صاحب بجنوری دامت برکاتہم کے پاس گئے تو حضرت نے کہا کہ کچھ پیسے مشاہد بھائی دے گئے، چاہو تو ضرورت ہو تو ان کو لے لو۔ ہم نے کہا حضرت آپ دعا دے دیجیے، چابی مجھے دے دیجیے، وہ پیسے آپ رکھے رہیے۔ تو اس طریقے سے وہاں سے چابی لے کے آ گئے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ چابی کے ساتھ کیا دیا واپس تو زیادہ نہیں دیا، واپس میں یاد پڑتا ہے کہ 3600 روپے یا 4800 روپے واپس کیے، لیکن شعبے میں جو کام ہوا کہ تقریباً 30-40 ہزار روپے کی کتابیں جو عربی درجات کی ماخذ کی حیثیت رکھتی تھی حدیث کی، ان کو خریدا گیا، ساتھ میں ہمارے ساتھی لوگوں نے خریدا، اور 2 مائک جو آہوجہ کے اچھے سمجھے جاتے ہیں، چونکہ وہ جو پرانا والا مائک تھا وہ ہٹایا گیا۔ اسی طریقے سے جو ڈائز جو پوڈیم تھے وہ 2 نئے پوڈیم بنوائے گئے، اس طریقے سے کچھ ہی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز انتظامی اعتبار سے انتظامی کافی کارنامے انجام دیے۔ اس سے اب یہاں سے ہم آتے ہیں، آپ نے جو اتنا بہت سارا پڑھا اپنے عالمت کے بعد، علوم، تفسیر، ادب، 2 مرتبہ آپ نے افتاء کیا، پھر جب آپ یہاں پر آئے کانپور تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلا چیلنج گویا کہ کیا پیش آیا؟ بڑا مسئلہ تو یہی تھا کہ جو ہے کس مدرسے میں لگتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد ابا کی دعا سے ذہن تو بن گیا، تب پڑھانا ہے، اب جو ہے دماغ سے کسی اور سے نکل گیا تو ابا نہیں، چونکہ اتنا اصرار اور ابا کی دعائیں تو پڑھانا ہے۔ اچھا، یہ جو لاک ڈاؤن کا جو پیریڈ ہے نا، اس نے بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن یہ ہمارے لیے اس شر میں بڑی خیر رہی۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ لاک ڈاؤن اگر نہ ہوتا تو ہم بجیڑی نہ جاتے، اور ہمیں بجیڑی سے بہت کچھ ملا ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے اور ہم انکار کر بھی نہیں سکتے، بہت کچھ ملا ہے۔ تو اب ہر طرح کی باتیں چلتی رہتی تھی، تو اس میں یہ ہوا کہ اب مدرسے میں موقع نہ ملے تو بھیا کوئی جگہ دیکھ لو۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کانپور میں رہنا ہے یا کانپور سے باہر رہنا، سب سے اہم مسئلہ ہمارے لیے یہ تھا۔ تو ہم نے طے کیا کہ ہمیں کانپور میں رہنا ہے، حالانکہ ممبئی سے بھی جگہ آئی اور بھی جگہ سے جگہ آئی کہ یہاں آ جاؤ، تو ہم نے کبھی کانپور میں رہنا۔ اب کانپور میں رہنا ہے تو پھر کس مدرسے میں رہنا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے جو استاد حضرت مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ہم نے حضرت سے بھی مشورہ کیا، تو حضرت نے کہا بھائی یہی مدرسے ہیں، نکھت شاہ ہے، اشاعت العلوم قلی بازار ہے، جامعہ محمودیہ شرف آباد جاجموں ہے، اور جامعہ علوم بڑا مرکزی نسبتی بزرگوں والا ادارہ ہے۔ تو کہا کہ کوشش تو جامعہ علوم سے پہلے کرو، اور یہ بھی کہا کہ شاید داخلہ ہو سکتا ہو، تقرر مشکل ہو چکے، بہت سے لوگوں کا اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی، نہیں ہو پایا، لیکن کوشش اسی سے کرو، اگر وہاں ہو جائے تو سب سے اچھا ہے۔ تو بہت کوشش کی جامعہ علوم میں، آپ یقین جانیے کہ دارالعلوم کے داخلے میں اتنی کوشش نہیں کرنی پڑی جتنی جامعہ علوم کے تقرر میں کوشش کرنی پڑی، سچی بات ہے آپ کو بتائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل، والدین کی دعائیں رہیں،
اور جامعہ علوم میں ہمارے جو محتمم صاحب ہیں تاج خسرو صاحب نے انہوں نے تقرر کر لیا، بلکہ مفتی اقبال صاحب کی آپ کو کیا کہیں المستشار مؤتمن جو ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، مفتی صاحب نے کہا دیکھو ضرورت تو مجھے بھی ہے تمہاری، جو ان کی مطلب کیا کہیں کہ حوصلہ افزائی تھی، لیکن تمہاری ترقی کے مواقع جامعہ علوم میں زیادہ ہیں، اگر وہاں ہو جائے تو اس کو ترجیح دو، اور نہ ہو تو پھر ہمارے وہاں تو اگر جیسا معاملہ ہے یہاں تو ہو ہی جائے گا۔ تو مفتی صاحب کی یہ مطلب یہ ان کی ضرورت کے باوجود انہوں نے اپنے پاس کے بجائے وہاں بھیج دیا اور دعا بھی کی اور تدبیریں بھی بتائیں، اور الحمدللہ جامعہ علوم میں سفارشیں بھی تھیں۔ حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب گولوی دامت برکاتہم جو استاد حدیث دارالعلوم دیوبند میں، ان کی بھی سفارش تھی، اور شہر کے جو بڑے جو مالی حضرات تھے ان کی بھی سفارشات تھیں۔ تو اس طریقے سے طالب علم صاحب نے مدرسے میں تقرر کر لیا۔ ہم اس سے پہلے آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں کہ مدرسے کے لیے تو بڑے فکر مند ہو رہے تھے، اور مسجد ہمیں اپنے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی۔ مطلب ایک پوچھنے کی بات ہو سکتا ہے آپ آگے چل کے پوچھیں میں مسجد میں کیسے تقرر ہوا۔ آپ یقین جانیے کہ 28 رمضان کی بات ہوگی، عشاء کی نماز میری چھوٹی اور ہمارے بھائی جو حافظ زید صاحب ہیں ان کی بھی چھوٹی۔ اب یہ تھا کہ 9 بجے مسجد رقم میں نماز ہوتی ہے، اب وہاں چل کے نماز پڑھی جائے۔ 8:58 ہو رہا تھا، وہاں پر پہنچے، وہاں کے جو امام صاحب ہیں مفتی حفظ الرحمان صاحب، اب تو ہم بھی وہیں ہو گئے، تو مفتی حفظ الرحمان صاحب ہمارے پاس آئے، کہہ لیں آپ نماز پڑھا دیجیے۔ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس لیے سے نماز چھوٹ گئی ہے، کہہ رہے ہیں پڑھا، ہم نے کہا تھا آپ پڑھائیے، کہہ لیں نہیں وہ متولی صاحب کا حکم ہے، ہمارے عمران بھائی کا، نماز آپ کو پڑھانی ہے۔ اب کسی طریقے سے ہفتے کا ہفتے وہاں پہنچ گئے، نماز ہو گئی۔ تو پہلے تو وہاں کچھ دن مکتب میں حصہ لیا، اور اس کے بعد جو ہے جو انتظامیہ تھی جس میں عمران بھائی ہیں بطور خاص ہیں، اور ہمارے بہت بڑے جو سرپرست ہیں مسجد کے حوالے سے اور بھی چیزوں کے حوالے سے مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی کوششوں کاوشوں ان کی توجہات سے مسجد میں فوراً تقرر ہو گیا۔ آپ یقین جانیے جامعہ علوم میں تقرر بعد میں ہوا ہے جس کے لیے کئی سال سے کوشش کر رہا تھا، اور مسجد گویا کہ ہاتھ میں لا کے کسی نے رکھ دی کہ لو مسجد۔ یہ جب اتنی محنت کری مفتی صاحب تو پھر اب کچھ چیزیں رکھی بھی جائیں گی میرے خیال سے۔ نہیں یہ واقعی خیر مفتی صاحب آپ ہمیں اب یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں پر سیٹ ہو گئے اور آپ نے نوجوانوں میں کام کرنا شروع کیا، آپ درس حدیث کرتے ہیں، آپ درس قرآن کرتے ہیں، تو موجودہ زمانے کے اعتبار سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ترجیحات ہونی چاہیے جو نئے فضلاء آ رہے ہیں ان کی کس اعتبار سے وہ کام کریں، گویا کہ دینی خدمات کس اعتبار سے انجام دیں؟ اور ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کچھ اندرون فتنے ہیں اور ایک طرف سے باہر سے جو اسلام کے اوپر ارقاد ہے، اور خاص طور سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو الحاد وغیرہ ہے اس سلسلے میں نوجوان ہمارا کتنا اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور اس پر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ آپ نے سوال تو بہت اہم کیا ہے، اور اس وقت اس سوال کی اور اس انداز کے مضامین اور گفتگو کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ نئے فضلاء جو ہمارے تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے جو ساتھی ہیں فارغ ہو رہے ہیں، فراغت ہو رہی ہے، ان کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہمارا جو منہج ہے مسلک دارالعلوم دیوبند کہہ لیں، تو ان کا مطالعہ ضرور کیا جائے، اس سے جو تسدد اور تسلب پیدا ہوگا، اور جب پختگی آ جائے تو پھر اس کے بعد انہی حضرات میں سے ایسے بھی حضرات ہیں ماشاءاللہ جو جدید صالح اور قدیم نافع دونوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے، چونکہ جو ہمارے اہل علم حضرات ہیں وہ دونوں طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خاص قدیم منہج کو ابھی بھی لیے ہوئے ہیں، ان کی بھی شدید ضرورت ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو قدامت کے ساتھ ساتھ جو ہے جدیدیت اور جدید چیزوں کو بھی لے رہے ہیں، تو ایسے حضرات سے رابطہ کیا جائے۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر اگر کہیں گے جیسے مفتی یاسر ندیم الواجی صاحب کا نام ہے، اب انڈیا کے لحاظ سے تو یہ شاید ایک پہلا اور بڑا نام ہے جو انٹرنیٹ کی دنیا پر اتنا بڑا ہوا، تو یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے سپوت ہیں، اور انہوں نے بھی استفادہ کیا ہے اپنے ہی اکابر سے، اور ہمارے ہی اکابر نے ان کو مشورہ بھی دیا ہوگا جو بھی حالات ان کو آئے ہوں گے، اور ماشاءاللہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک بات حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو ہے ادوار بدل رہے ہیں، ادوار بدل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں مسئلہ بتا دینا کافی تھا، بعد کے زمانے کے اندر جو ہے یہ ہوا کہ مسئلہ کہاں ہے، کس حدیث میں ہے، اتنا بتا دینا کافی ہو گیا۔ اب زمانہ یہ چل رہا ہے کہ حدیث کون سی ہے، اب زمانہ یہ چل رہا ہے کہ لاجک کیا ہے۔ تو ہمیں اس طریقے سے بھی تیاری کرنی ہے اپنے اسلام کی تشریح کی، اور اس کو
ڈیفائن کرنے کی کہ جو ہماری حکمتیں ہیں، اور یہ خاص طور سے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اور اس نہج پر جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو ضرور مطالعہ کیا جائے، اور جو زبانیں ہیں، جو انگریزی زبان ہے اس کو بھی خوب پڑھا جائے، اور اہل علم سے گہرا تعلق رکھا جائے، بزرگوں سے، اور اس کے بعد فیلڈ میں کام کیا جائے، اور یقیناً کچھ ایسی مشکلات پیش آئیں گی کہ جو ایسے سوالات بھی آئیں گے کہ آپ کے پاس ان کے جوابات نہیں ہوں گے، آپ یا تو ان کے لیے خود اپنے سے کوشش کریں گے، یا اپنے سے بڑے جو آپ کے اساتذہ ہوں گے آپ ان سے کوشش کریں گے، تو کچھ سوالات تو آپ کی اپنی کوشش سے حل ہو جائیں گے، اور کچھ سوالات وہ ہوں گے جو آپ کے اساتذہ حل کر دیں گے، اور کچھ سوالات وہ ہوں گے کہ اساتذہ سے براہ راست تو حل نہیں ہوں گے، اساتذہ ہلکی سی رہنمائی کریں گے، یا اساتذہ کہہ دیں گے صرف دعا دے دیں گے، اور آپ کی جو جہد مسلسل اور جو سعی پہم رہے گی اور کچھ دنوں کا جو گزرنا ہوگا اس سے وہ سوالات ہل جائیں گے۔ یعنی کہنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم، حدیث شریف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامک علوم کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن، جو سیکولر ایجوکیشن ہے، جدید فضلاء کو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور دور رکھنے میں اپنی نجات سمجھنا، شاید یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ وابستگی چاہیے۔ سب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو چیلنجز پیش آ رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ الحاد کا، لوگ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کا، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے جو گویا کہ بڑی تعداد نہیں کہتے ہیں، البتہ بنایا جاتا ہے بڑا، اور دکھایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں، کبھی ان کا اسلام سے تعلق نہیں، لیکن دکھانے کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد ہے جو اسلام چھوڑ رہی ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں لوگ گویا کہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور الحاد کی طرف جاتے ہیں؟ ایسے کون سے اسباب پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام جیسا ایک واضح مذہب ہے کہ جس کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اسلام ہے، کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں دیگر مذاہب کے مقابلے میں، کیا ایسی وجوہات ہو جاتی ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا ہے، آپ اس کی تاریخ پہ جب نظر ڈالیں گے تو بہت سا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسے آتا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے کی طرف نکل گئے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جدھر نکل گئے ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو ان حضرات کی سیلیبریٹی اور ان کی شخصیت، ان کا تصوف اور ان کے ہاتھ پہ کرامات کا ظہور اس درجہ ہوتا تھا کہ لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ آدمی اللہ کا ولی ہے، اور یہ جس کو تھامے ہوئے ہے، جس مذہب کو ماننے والا ہے، یہی سچا اور اصلی مذہب ہے، تو فوراً اسلام لے آتے تھے۔ لیکن پتہ ان کو بھی بہت زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، چونکہ بس ایک سیلیبریٹی سے انسپائر ہوئے، متاثر ہوئے اور ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے دیا، تو پڑھا نہیں۔ تو ہمارے ہندوستان میں جو مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے وہ آسان لفظوں میں کہیں کہ خاندانی مسلمان ہیں، لیکن پڑھے لکھے مسلمان نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں میں اور یورپ کے مسلمانوں میں جو لوگ پڑھ کے اسلام لے کر آ رہے ہیں، جیسے 9/11 کا حملہ ہوا، اس کے بعد سے جو لوگ جنہوں نے اسلام کو ریڈ کیا، اسلام کی اسٹڈی کی، ان کے اندر جو اسلام کی حقانیت ہے، مطلب جو کیا کہتے ہیں ان کی جو کیفیات ہیں، ان کے اندر جو ایک حرارت ہے، وہ ہمارے لوگوں میں نظر نہیں آتی ہے۔ وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر صاحب سے کسی نے کہا کہ جو ہے پیر صاحب نے تقریر کی اور قرآن کریم کی عظمت اور حقانیت کو بیان کیا، اور قرآن کریم کی جو دلائل ان کو بیان کیا، اور قرآن جو بنانا چاہتا ہے لوگوں کو وہ بیان کیا، تو ایک لڑکی نے ان سے کہا کہ حضرت اس کے کچھ نسخے ہمارے وہاں بھی بھجوا دیجیے، یعنی ہمارے وہاں بھی مسلمان ہیں اور شاید ان کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے، تو اس کے کچھ نسخے ہمارے پاس بھی بھجوا دیں گے تو ویسے ہی وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اصل بات ہے پڑھنے کی۔ تو اگر ہم غور کریں، چاہے اپوسٹیسی کا فتنہ ہو، ارتداد کا معاملہ ہو، مسلمان ہیں اسلام کو نہیں جانا، ہاں، چاہے ارتداد سے تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ الحاد کا مسئلہ ہو، ہمارے پاس بیسک جو اسلام کا علم ہے جس کو حدیث میں بیان کیا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہم اس سے دور ہیں۔ ہم مکتب میں ناظرہ تو لفظوں میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ناظرے کے بعد جو عقیدے کی محنت ہوتی ہے، اللہ ہی کو ایک کیوں مانتے ہیں؟ بھائی بہت سے مذاہب والے ہیں، اور حالانکہ بہت آسان دلیل ہے کہ جب حکومت گٹھ بندھن کی سرکار نہیں چل سکتی ہے تو گٹھ بندھن کی سرکار سے اس کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ کے ہونے کے لیے یہی اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیسک علم کی کمی ہے۔ اسی طریقے سے دین کی جو عظمت اور دین کی جو ایک برتری
ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے وہ آج کے مسلمان میں نہیں ہے، جو ایک حقیقی مسلمان میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ یعنی عظمت کا مطلب آپ یوں سمجھیے کہ ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ یعنی عظمت اس کا ایک برتری ایسی ہو کہ ہم اس کے لیے اپنا مال قربان کر دیں، اس کے لیے اپنی جان قربان کر دیں، اس کے لیے اپنی خواہشات کو نظر انداز کر دیں، لیکن دین پر آنچ نہ ہے۔ شاید ایسا جذبہ مسلمانوں میں، بہت سے مسلمانوں میں جب نہیں ہوتا ہے تو اس سے بھی ارتداد اور پھر الحاد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور اس سے جو بڑا مسئلہ ہے، جو آخرت کو جو ہمارے وہاں عقیدہ ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ اتنا مؤثر عقیدہ ہے، یہ ارتداد کو بھی روک دے گا، یہ الحاد کو بھی روک دے گا، اور یہ جو فسق و فجور والی زندگی ہے نا، اس زندگی کو بھی روک دے گا۔ ضرورت اس وقت ہے معاشرے کی کہ مسلمانوں کے اندر آخرت کا عقیدہ اور آخرت کا تصور اس کو راسخ کیا جائے، اور مضبوط کر دیے۔ بہت ضروری ہے۔ آخرت کا تصور جب ایمان والے کے اندر راسخ ہو جائے گا، ارتداد الحاد تو دور کی بات حضرت کہ ہم آپ کے بارے میں کسی انجینئر کا بھی شکار نہیں ہوگا۔ ہاں کسی کا بھی شکار نہیں ہوگا، مطلب فتنہ تو فتنہ، کوئی چھوٹا سا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، آپ کے ساتھ بڑا اچھا لگا، اور دل تو یہی کر رہا ہے کہ باتیں کرتے چلے جائیں، لیکن رات کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے۔ جزاک اللہ۔ اب ہمارے پاس آئے، میں ناظرین سے یہ بات کہنا چاہوں گا، مفتی صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے مسلمان علم سے گویا کہ دور ہیں، وہ وجہ بن رہی ہے گمراہی۔ تو ہمارے جو نئے فضلاء ہیں ان کو بھی گویا کہ تعلیمی لائن پر محنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، ہم ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ آپ کو رخصت کریں گے کہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر ملیں گے، بات کریں گے دوبارہ انشاءاللہ نئے موضوعات۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔